اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، قرآن مجید اور جدید علوم کے حوالہ سے ہماری جو گفتگو چل رہی ہے، آج اس کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا جائے تو بہت سے مقامات ہیں جن میں قرآن مجید کی جامعیت، ہماگیریت، آفاقیت اور دائمیت کا اشارہ ملتا ہے۔ قرآن کے وہ الفاظ آج بھی کانوں میں گونج رہے ہیں جن میں قرآن مجید کی جامعیت کا ذکر ہے۔ تمام علوم جہاں سے آ کے فیض پاتے ہیں اور تمام علوم کو جہاں سے ارتقاء ملتا ہے، تمام علوم کو جہاں سے عروج نصیب ہوتا ہے، اس باکمال کتاب کو قرآن حکیم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کل فی کتاب مبین۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن میں قرآن مجید کی آفاقیت کا ذکر ہے، جامعیت کا ذکر ہے، اور دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے۔ ترقی یافتہ ادوار جوں آگے بڑھتے جائیں گے، بڑے بڑے ماہرین جو ہیں وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ قرآن مجید ایک کمپریہنسو بک ہے۔ تمام علوم قرآن سے ملتے ہیں، تمام علوم کی خیرات قرآن سے ملتی ہے۔ بس شرط یہ کہ قرآن مجید کی بارگاہ میں آؤ، قرآن کی بارگاہ میں آ کے علم کے خیرات لو۔ قرآن مجید وہ حقائق بتاتا ہے اور ان اسرار و رموز سے پردے اٹھاتا ہے جن کو سن کر، جان کر سائنس بھی مجبور ہوتی ہے اس اعتراف پر کہ قرآن جیسی کتاب کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، جب ہم قرآن مجید کی جامعیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے علوم قرآن سے ملتے ہیں، ان کے اشارے ملتے ہیں، اور ایسے علوم جن کو آج سائنس دریافت کر رہی ہے، جس پہ آج سائنس تحقیق کر رہی ہے اور سائنس تحقیق کرتی رہے گی۔ ابھی تو سائنس تلاش میں ہے، قرآن مجید نے وہ چیزیں پہلے سے ہی بتا دی ہیں، ان انکشافات کو ظاہر کر دیا۔ آئیے ہم قرآن کی روشنی میں آج مزید 10 علوم کا تذکرہ کریں گے۔ پہلی گفتگو میں ہم نے 10 علوم کا ذکر کیا، آج جو 11 نمبر ہے اس علم کا تعلق ہے علم الارضیات، جس کو سائنسی زبان میں جیالوجی کہا جاتا ہے۔ سائنٹیفک لینگویج کے اندر جس کو جیالوجی کہتے ہیں۔ علم الارضیات یہ وہ علم ہے جس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، زمینی حقائق کے ساتھ ہے، زمین کی وسعت کے ساتھ ہے، زمین کی ساخت کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نبا میں ارشاد فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ٹھکانہ نہیں بنایا؟ اور پھر جب ہم قرآن کی گہرائی میں جاتے ہیں، مطالعہ کی وسعت کو مزید بڑھاتے ہیں، تو قرآن مجید ایک مقام پہ فرماتا ہے، سورہ نازیات کے اندر 30واں پارہ ہے، سورہ نبا کے بعد جو سورہ مبارکہ آتی ہے، فرمایا والارض بعد ذلک دحاہا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس پہ سائنسدانوں نے تحقیق کی، یعنی اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے دحاہا، اس کا اشارہ یہ جو شتر مرغ کا انڈا ہے اس کی طرف ملتا ہے۔ تو یہاں جو کرۂ ارضی ہے یا زمین کا جو ساخت ہے، بیضوی شکل کا اشارہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے خلق الارض فی یومین۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یومین، 2 ایام میں اللہ نے زمین کو بنایا۔ تو یہ جو 2 ایام ہے اس پہ بھی سائنس تحقیق کرتی ہے اور اس کو ایزوک ارا کا نام دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ جو حقائق ہیں، وہ جو اسرار ہیں جو قرآن نے پہلے بتا دیے، سائنس آج ان کو اپنی ٹرمز کے اندر بیان کرتی ہے اور ان کے لیے سائنس ٹرمینالوجی یوز کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ سورہ ملک میں دیکھیے علم الارضیات کے حوالے سے کرۂ ارضی پر چڑھے ہوئے حفاظتی غلاف کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے 12واں علم
12 نمبر ہے علم البحریات، اس کو سائنس آف اوشن بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس کا تعلق سمندر کے ساتھ ہے۔ اور جب علم البحریات کو ہم دیکھتے ہیں تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 اور 20، 19 اور 20 جو آیات ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 سمندروں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیے، اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، سورہ رحمان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، جو 2 سمندروں کا جو ملاپ ہوتا ہے، جو لقاء ہوتا ہے، اور ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے۔ اب وہ پردہ ظاہراً نظر نہیں آ رہا، مگر قرآن نے کیٹیگوریکلی اس کا ذکر کر دیا ہے، قرآن اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ اب اس حوالے سے جو 3 مقامات بڑے خاص ہیں، اور مقامات میں سے پہلا مقام گلف آف الاسکا ہے، دوسرا جو مقام ساؤتھ افریقہ کا ہے، اور تیسرا اسٹریٹ آف جبرالٹر۔ یہ 3 مقامات، اور اس سے مراد تیسرے مقامات سے مراد جبل طارق بھی لیا جاتا ہے۔ یہ 3 مقامات ہیں جہاں وہ منظر نصیب ہوتا ہے، وہ منظر ملتا ہے۔ آج بھی آپ یوٹیوب سرچ کریں، اس کے اندر وہ آپ کو منظر دکھائی دے گا جہاں 2 سمندر ملتے ہیں۔ جب سورہ فرقان کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید نے 2 پانیوں کا ذکر کیا، عذب فرات اور ملح اجاج، یعنی ایک طرف کھارے پانی کا ذکر کیا اور دوسرے طرف میٹھے پانی کا ذکر کیا۔ دونوں پانیوں کا ذکر کیا، ساتھ ہی قرآن ایک مقام پہ فرماتا ہے بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، اور پردہ ایسا ہے کہ جو اس پانی کو ادھر نہیں جانے دے رہا، اس کو ادھر نہیں آنے دے رہا۔ اور یہ کمال ہے کہ اس پانی کی مچھلیاں ادھر نہیں جاتی، اس پانی کی مچھلیاں ادھر نہیں آتی۔ اس حوالے سے جب بہت بڑے سائنٹسٹ جس کا تعلق علم البحریات کے ساتھ تھا، جو ماہرین میں سے ایک ماہر تھا جس کا نام مسٹر کوسٹیو، یہ فرانسیسی سائنٹسٹ تھا، اس نے جب تہ میں گیا اور جا کے ریسرچ کی یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ باہر جب نکلا اس نے بڑا غور کیا کہ کہاں وہ پردہ ہے، تو وہ باہر نکلا، اس نے پھر یہ جو منظر دیکھا، اس کے بعد قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن کی قرآنی آیات کا مطالعہ کیا، تو وہ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا کہ کوئی طاقت ہے، کوئی ذات ہے جو غیب کے پردوں میں اس نظام کو چلا رہی ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں علم فلکیات، اس کو ایسٹرونومی بھی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ذکر کیا۔ قرآن مجید والشمس، سورت کا نام شمس ہے، کہیں والقمر، سورت کا نام القمر ہے، اور پھر قرآن مجید فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورت یاسین کو پڑھیے گا۔ اللہ پاک پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ان آیتوں کے اندر ایسٹرونومی کا اشارہ مل رہا ہے، علم فلکیات کا تصور دیا جا رہا ہے۔ وہ باتیں ایسٹرونومسٹ، جو بڑے بڑے ایسٹرونومسٹ ہیں، جو آج دریافت کر رہے ہیں، جن حقائق کو آج وہ جان رہے ہیں اور جن اسرار کو آج وہ پا رہے ہیں، قرآن مجید نے وہ پہلے ہی بتا دیے۔ قرآن نے بڑے بڑے عقدے حل کر دیے۔ قرآن مجید نے وہ سارے جو گہرائیاں ہیں قرآن نے پہلے ہی بیان فرما دی۔ اور پھر دیکھیے سورہ رات کو پڑھیے، اس میں بھی اسٹرانومی کا تذکرہ ملے گا۔ سورہ ابراہیم کو پڑھیے، سورہ زمر کو پڑھیے، اللہ نے ان تمام صورتوں میں علم فلکیات کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے علم عمرانیات، 14 نمبر۔ اس علم کو سوشیالوجی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں اور بڑے بڑے علوم کی بات کی ہے، انسانی تربیت کی ہے، ہر اعتبار سے جدید و قدیم معاملات کو حل کیا قرآن مجید نے، اور بڑے بڑے علوم میں جو ہیں قدیم ہے، جدید ہے، قرآن نے ان سب کے اشارے دیے، تو وہاں قرآن نے سوشل ویلیوز کی بات بھی کی ہے۔ قرآن مجید نے ایک مقام پہ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ معاشرے میں انقلاب آ جائے، معاشرتی انقلاب اگر کوئی چاہتا ہے، یعنی سوشل ریولیوشن کوئی چاہتا ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید نے اصول دیے ہیں، قرآن نے رہنمائی دی ہے۔ قرآن مجید نے معاشرتی اقدار کے تحفظ کے لیے بڑے بڑے مقامات پہ قرآن مجید نے اصول بتائے ہیں۔
فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، کسی مقام پہ وتعاونوا علی البر والتقوی، یہ ساری آیتیں سوشل ویلیوز کا تحفظ کر رہی ہیں، سوشل اقدار کا، معاشرتی اقدار کا تحفظ کر رہی ہیں، اور قرآن مجید معاشرتی اقدار کا محافظ ہے۔ لیکن فرق یہی ہے کہ انسان قریب نہیں ہوتا، انسان جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنا انسان معاشرے کے اندر اپنی ذات کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے گا، مثبت کردار ادا کرے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے 15 نمبر، یہ ہے علم مواصلات، کمیونیکیشن سائنس کے حوالے سے، کمیونیکیشن سسٹم جو ہے قرآن مجید نے اس حوالے سے بھی بہتری کے حوالے سے اصول بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اس میں جو بات ہے، جب انسان کمیونیکیٹ کرتا ہے اس حوالے سے قرآن نے 2 چیزوں اصول بیان کی ہے، ایک کلیئر اور ایک ٹروتھفل، کہ انسان جب بات کرے، کمیونیکیٹ کرے، چونکہ اس کی بات نے جو وہ ابلاغ کرتا ہے، دوسرے تک پہنچاتا ہے، تو پہنچانے میں بھی اصول ہونے چاہیے۔ ایک اصول کو قرآن نے ذکر کیا ہے، قولوا قولا سدیدا، کلیئر بھی ہو، ٹروتھفل بھی ہو، آپ کی کمیونیکیشن میں واضح بات ہو جو اگلے بندے کو صحیح طرح سمجھ آ جائے، کلیئر۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید نے نیکسٹ ذکر کیا 16 نمبر جو ہے علم الجبال، جس کو ماؤنٹین جیالوجی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ پاک نے پہاڑوں کا ذکر کیا۔ سورہ نبا کو پڑھیے، والجبال اوتادا، اوتاد کہتے ہیں کیل کو، میخ کو کہتے ہیں، اور کیل کا جو سسٹم ہے، فنکشن یہ ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے یہ جو پہاڑ ہیں ان کو زمین کے لیے کیل بنا دیا ہے، زمین کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، بیلنس رکھنے کے لیے اللہ پاک نے یہ سسٹم بنایا پہاڑوں کا۔ اور جب ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو پہاڑوں کی بلندی بہت دکھائی دیتی ہے، لیکن قرآن کو کبھی پڑھ کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کی گہرائی کا بھی ذکر کیا ہے اور پہاڑوں کی بلندی کا بھی ذکر کیا ہے، کتنے گہرے ہیں۔ آج سائنس اس کو دریافت کر رہی ہے، آج سائنس تحقیقات کر رہی ہے۔ جو سب سے بلند ترین پہاڑی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ جس کو کہا جاتا ہے، جب اس کی بلندی کا ذکر ہوتا ہے تو یہ 8.8 کلومیٹر اس کی بلندی، اس کی جو ہائٹ ہے۔ لیکن اس سے بھی عجیب ترین جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کی گہرائی کا سائنس ذکر کرتی ہے، زمین کے اندر یہ کتنا ہے، پہاڑ اندر اس حصہ کتنا ہے، تو وہ 250 کلومیٹر بتاتی ہے سائنس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سائنس بتا رہی ہے کہ زیادہ جو معاملہ وہ ہے پہاڑ کا نیچے ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہ پہلے ہی حل کر دیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا سورہ نبا کے اندر، اور پھر سورہ ہجر کے اندر فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ۔ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ آج سائنس جو ہے پہاڑوں پر ریسرچ کر رہی ہے، اللہ نے وہ اسرار، وہ رموز، وہ حقائق وہ پہلے بتا دیے، وہ انکشافات پہلے فرما دیے۔ پھر 17 نمبر ہے فارماکالوجی، یہ بھی ایک علم ہے، اس کو علم الادویات کہا جاتا ہے، جس میں میڈیسنز کے حوالے سے بندہ جانتا ہے، یعنی فارمیسی کے حوالے سے جانتا ہے۔ اب اس حوالے سے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس پہ ایک بہت خوبصورت بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون الرشید کا دور تھا، عباسی سلطنت کا ایک نام ہے۔ ہارون الرشید کے دربار میں ایک بحث چڑھ گئی، اور بحث یہ چڑھ گئی کہ قرآن مجید میں میڈیسنز کا ذکر کہاں پہ ہے، قرآن مجید میں صحت کے حوالے سے اصول کہاں بیان ہوئے۔ اگر انسان نے اپنی صحت کو مینٹین کرنا ہو، انسان نے اپنی طبیعت کے حوالے سے قرآن سے اصول لینے ہو تو قرآن سے کہاں ملیں گے؟ تو بڑے بڑے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ماہرین بیٹھے تھے، علماء بیٹھے تھے، تو ظاہری طور پر انہوں نے کہا جی میڈیسن کا تو ذکر تو قرآن پاک میں نہیں ہے۔ وہاں علی بن واقد بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا قرآن پڑھ کے تو دیکھو، تم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، اللہ نے قرآن مجید میں صحت کے اصول بتا دیے، یعنی علم الادویات جو ہے کہ کس طرح تم نے صحت کو برقرار رکھنا ہے۔ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بہت بڑا علاج ہے، اور یہ وہ علاج ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے علم ریاضی، میتھ کے حوالے سے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں
تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عددی نسبتوں کا ذکر کیا ہے. یہ دیکھیں نا، عدد جو ہم جب گنتی کرتے ہیں، گنتے ہیں 1 سے لے کے 10 تک، تو 1 سے لے کے 10 تک جو گنتی ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. احد بھی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، واحد بھی ہے. اثنین کا بھی ذکر بھی ہے، ثلاثہ کا ذکر بھی ہے. قرآن مجید نے فرمایا ثلاثۃ ایام، ایک مقام پہ فرمایا. پھر اربع، جب بیوہ عورت کی عدت کا ذکر، اربعۃ اشہر و عشرہ. خمسۃ، قرآن مجید نے ستہ بھی فرمایا، ستۃ ایام فرمایا. سبعۃ، تو قرآن مجید نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا. ثمانیۃ، اللہ پاک نے 8 کا بھی ذکر فرمایا. تسعۃ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تسعۃ آیات بینات، 9 معجزوں کا ذکر کیا. عشر کا بھی ذکر کیا قرآن مجید نے، 10 کا بھی ذکر کیا. اور پھر صورت یوسف کا آپ تذکرہ کریں، وہاں اللہ نے 11 کا ذکر کیا، 11 کا عدد کا بھی ذکر فرمایا. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، تو فگر کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. قرآن مجید میں کانسیپٹ ہے مائنس کا، کانسیپٹ ہے جمع کا، کانسیپٹ ہے یعنی ملٹی پلائی کا. قرآن پاک میں ڈویژن کا کانسیپٹ ہے، تقسیم کا تصور ہے. اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت نے صرف فگر کا ذکر نہیں بلکہ پورا ایک کیلکولیشن کا ذکر کیا قرآن پاک کے اندر. جب اللہ پاک فرماتا ہے والشمس والقمر بحسبان، یہ جو کیلکولیٹڈ موومنٹ ہے اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ سورج اور چاند کا نظام ہے، یہ بھی کیلکولیٹڈ ہے، یہ ایک نظام ہے اور اس نظام کو کوئی مینج کر رہا ہے، کوئی مینج کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو سائنس آج دریافت کر رہی ہے، اس پر قرآن پاک کی جب آیات کو پڑھا گیا اور مطالعہ کیا گیا تو بہت بڑا سائنٹسٹ جو 1300 سال کے بعد دنیا میں آتا ہے، جس کا نام گلیلیو تھا، اس کا اعتراف تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ جو کائنات ہے نا، یہ جو نظام چل رہا ہے، دیکھیے وہ خود بڑا میتھمیٹیشین تھا. اس نے کہا یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ میتھمیٹیکلی ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو، اور کوئی ڈیزائنر ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد 19 ہے، اس میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک اور علم کا اشارہ بھی دیا جس کو علم الآثار کہتے ہیں، آرکیولوجی کہتے ہیں. اور اس علم الآثار کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں. ان مثالوں میں سے ایک مثال اصحاب الکہف کی بھی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اصحاب کہف کے حوالے سے سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کے اندر، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اور یہ جو آیت کریمہ ہے، اگر اس کی تشریح کی طرف جایا جائے اور اس کی ڈیٹیلز کی طرف جایا جائے تو آج بھی بڑے بڑے جو ماہرین ہیں آثار کے حوالے سے، جو آرکیولوجسٹ ہے، وہ ان مقامات پہ جاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور مشاہدات کے حوالے سے وہ بہت کچھ وہاں سے پاتے ہیں، اور وہ حیران ہے کہ یہ کیا نظام ہے اور کس نے اس نظام کو چلایا ہوا، کس ذات نے. پھر اس کے بعد ایک 20 نمبر علم الجریمہ، اس کو کرمنالوجی کہتے ہیں، یعنی جس میں جرائم کا ذکر ہے اور جرائم ڈسکس کی جاتے ہیں. ایسا علم ہے جس میں سزاؤں کا تصور ملتا ہے. اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید نے جرائم کی روک تھام کے لیے پورا ایک اصول دیا ہے، پورا ایک اصول دیا ہے، سلیبس دیا قرآن مجید نے. اور اس کے بعد ہم جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے جرائم کی روک تھام کے لیے جو اصول بیان کیے، ان میں ایک یہ بھی اصول ہے، کتب علیکم القصاص. یہ قصاص کا جو تصور ہے یہ بہت بڑا سورس ہے جرائم کی روک تھام کا، ذریعہ ہے جرائم. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، اے عقل مندو تمہارے لیے زندگی ہے قصاص کے اندر. جب قصاص کا تصور جو ہے وہ پایا جائے گا اور اس کا عام کیا جائے گا اس فکر کو، تو پھر جرائم ختم ہو جائیں گے. اللہ پاک نے جرائم کی روک تھام کے لیے کئی مقامات، ایک مقام پہ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. قرآن بتا رہا ہے کہ جرائم کا انجام کیا ہے اور جرائم کی سزا کیا ہے. اللہ پاک مختلف مقامات پر ان علوم کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ ابھی انشاءاللہ 20 علوم ہو گئے ہیں
اور بہت جلد ہم انشاءاللہ تیسرا جو پارٹ ہے گفتگو کا، اس میں بھی انشاءاللہ ہم مزید 10 علوم کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کا جو پیغام تفکر ہے، پیغام تدبر ہے، ہمیں اس کے حوالے سے سنجیدہ ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سنجیدگی سے قرآن کا مطالعہ کریں۔ ہمارے مطالعہ میں اگر وسعت ہوگی تو قرآن کا نور جو ہے ہمارے ظاہر و باطن کو روشن کرے گا، اور قرآنی حقائق جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے قلب پر وارد ہوں گے، اور ہمارا قلب جو ہے قرآن کے نور سے منور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآنی افکار سے فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔